السلام علیک یا ابا عبداللہ. تو اب وہ کہاں کہ بھی کیا کیا جائے، اگر سوالات کیے جائیں. اب یہاں تک شیخ مصطفیٰ طاہری کہتے ہیں کہ اکثر یہ خلفاء ظاہر کچھ زیادہ تو جانتے جونتے تو تھے نہیں، تو کہا لیکن سب سے جو قابل خلیفہ گزرا ہے وہ مأمون. وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں وہ جو 2 سال امام رضا کی صحبت میں گزارے تھے، بحثیں سن کے، علمی گفتگو سن کے اچھا خاصا قابل ہو گیا تھا. تمام اپنے اس زمانے کے مفتیوں سے کہتا تھا سب مقابلہ کرو، بس یہ تصور کرو میں شیعہ ہوں، مجھے ہرا لو. اور اکیلا تمام کے تمام جو ہے وہ اپنے علماء کو اکیلا خود مفتیان کو سب کو ہرا دیتا تھا مناظرہ. پھر کہتا تھا میں تو بنا ہوا شیعہ ہوں، تم میرا مقابلہ نہیں کر پا رہے. بھائی میں تو صرف پریٹینڈ کر رہا ہوں میں شیعہ ہوں، میں شیعہ تو نہیں ہوں. جب پریٹینڈ شیعہ اتنا مضبوط ہے، سوچو شیعہ کیسا ہوگا. تم مجھے نہیں ہرا پاتے، تمہاری تیاری ہی نہیں، اور تیاری کرو. یعنی خود تیار کرتا تھا مناظرے کے لیے اور سب کو خود ہرا دیتا تھا. تو اب کیا کیا اس نے کبھی کیا کیا جائے، کبھی سوالات ایسے ہوں تو مختلف انداز سے سوالات کرتا رہتا امام سے، یہ کبھی وہ کبھی میں، 1-2 اس کے سوالات اور 1-2 اور امام کے طور سے مناظرے اگر سن چلیں گے سب. تو ایک دن کہنے لگا کہ اب یہ آج تک علماء اس کی جو ہے وہ تفسیر لکھ رہے ہیں، میں نے ابھی بھی پڑھی ہیں کہ سب علماء کہتے ہیں اس امام کے فرمان کی تفسیر کیا ہے. 1200 سال گزر گئے اور بڑے بڑے جید علماء کہتے ہیں تفسیر سمجھ میں نہیں آتی کہ امام نے ایک جملے سے مامون کا مناظرہ ہرایا. اب وہ سنیں گے کہ مناظرہ 3-4 جملوں کا مناظرہ ہے کہ یہاں سے امام نے پیش کیا، یعنی اس نے سوال کیا، امام نے جواب دیا، پھر اس نے اعتراض کیا، امام نے جواب دیا، اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا کہ ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. اب اس سے بھی پتا تھا میں کیا اعتراض کر رہا ہوں اور امام اس کے ذہن کو پڑھ کے جواب دے رہے تھے. تبھی تو خاموش ہو گیا کہ بھئی مناظرہ اور آگے نہ بڑھے، ایسا نہ ہو کہ سارے دربار کو سمجھ آ جائے بحث کیا ہو رہی ہے. تو اس نے کہا فرزند رسول علی کے بلا فصل ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ علی کی افضلیت پہ کہ بھئی آپ کتنے افضل ہیں تو اس لیے انہی کو ہونا چاہیے تھا. اگر افضل ہیں تو ان کو ہونا چاہیے تھا، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ مولا نے کہا آیا مباہلہ ند ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم. علی نفس رسول ہے. توجہ نہیں ہے مجمع کہ علی نفس رسول ہے، نفس رسول. بڑے بڑے اہل سنت کے علماء کہتے ہیں آیا مباہلہ بس ایک ہی آیت سارے رافضیوں کے لیے کافی ہے علی کی افضلیت ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ نے علی کو نفس رسول کہا. میں نہیں ثابت کر سکا. توجہ کیجئے گا، نفس رسول. بھئی آپ مثال کے طور پہ اگر کبھی کسی عرب ملک میں جائیں نا تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا 2-4 لفظ سکھا دیں تاکہ شاپنگ خود کر لیا کروں. تو اب وہ ایک جگہ کھڑے تھے، کہنے لگے آپ ترجمہ کیجئے گا، میں تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کروں گا. تو بات ہونے لگی تو کہنے لگے، میں نے ان کو بتایا کم یعنی کتنے میں ہے کم. ہاضا ویسے تو میں پورا تو نہیں سیکھ سکتا تھا، میں نے ایک آدھے جو لفظ کو میں نے کہا کم، اسے پوچھ لیا کرو. یہ اردو فارسی والا کم نہیں ہے، یعنی عربی والا کہ کتنے میں ہے، اس نے کہا کم. تو اس نے کہا کہ بھئی یہ اتنے میں ہے، اس نے کیلکولیٹر پہ لکھ کے دیا. اس 7 کا پوچھا کم، کہا نفس و شے، نفس و شے. نہیں ہے لوگ، وہ جو پچھلے کی قیمت بتائی تھی وہی اس کی بھی ہے. توجہ. تو عربی میں جب کہنا ہو کہ یہ ویسا ہی ہے تو کہتے ہیں نفس. نفس بھائی اللہ نے کہا علی نفس رسول ہے. علی ہم سب کا آقا، ہم سب کا رہبر، ہم سب کا شافی، زہرا کے شوہر، حسنین کے بابا، کعبے کا کعبہ، مولود کعبہ. موسیٰ سے پوچھا، عیسیٰ بھی بولے، آسمان پکارا، زمین بھی بولی. وعدہ ہے خیبر، ساقی کوثر، شافی محشر، مولا قمبر، آقا ابو ذر، بدکوت سہارا، روبوت کنارا، نبیوں نے پکارا، دریا کا تارا، چڑیوں کی چہک میں، پھولوں کی مہک میں، ہر سچی بات میں، ہجرت کی رات میں، صلوات صلات میں. ذرا زور سے بولو، ذرا مل کے بولو، ذرا جھوم کے بولو. تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر نعرہ حیدری.
توجہ فرما رہے ہیں؟ سلامت رہیں، توجہ فرمائے جانے کی رام۔ تو اب یہاں پہ جناب امیر المؤمنین کو اللہ نے کہا کہ نفس رسول، تو مولا نے کہا آیا مباہلہ دلیل ہے کہ علی سب سے افضل ہے، تو اس نے پلٹ کے فوراً کہا عربی زبان میں، کیونکہ وہ بھی عرب زبان تھا، عباسی تھا، تو اس نے کہا کہ لولا ابناءنا، اگر آیت میں ابناءنا نہ آیا ہوتا، ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں، کہا میں آپ کی بات مان لیتا، توجہ، میں آپ کی دلیل کو مان لیتا اگر آیت میں ابناءنا نہ آیا ہوتا، ہمارے بیٹے تو علی داماد ہیں، بیٹوں میں آتے ہیں، مولانا نے کہا میں تیری بات مان لیتا اگر نساءنا نہ ہوتی۔ غور فرمایا جانے کی رہا۔ میں نے کہا آج تک علماء توجیحات لکھ رہے ہیں کہ مولا کے اس جملے کا معنی کیا، وہ خاموش ہو گیا کہ اب نہیں بحث کروں گا، تو علماء کہتے ہیں یہاں مولا نے، بھائی اس نے کہا بھائی ابنانا میں آ گئے علی، تو مولا نے کہا میں تیری بھی مان لیتا لولا نسانا، اگر نسانا نہ ہوتی، تو آج تک علماء میں اختلاف ہے۔ ایک بات میں خود سمجھاؤں اگر پیش کروں، سننا چاہیں گے؟ تو پورے قرآن کریم کو اٹھا کے دیکھیے، جہاں جہاں قرآن میں، جہاں جہاں قرآن کریم کے اندر ابنانا کے ساتھ نساءنا آیا، بناتا نہیں، بھائی ابنا یعنی بیٹے، اس کے مؤنث ہے بنات، ابنا کی جگہ آنا چاہیے بنات۔ جہاں جہاں قرآن میں ابنا آیا ہے تو اس کے ساتھ اگر نساء آیا ہے تو وہاں نساء بیٹیوں کے معنی میں ہے، بیٹیوں کے معنی میں، بیویوں کے نہیں۔ توجہ بھائی، میں یہاں پہ آج جلدی سے پیش کر دوں کہ یذبحون ابناکم یستحیون نساءکم، فرعون یذبحون ابناکم، فرعون والے تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو نہیں بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ تو اللہ نے ازواج کو بلایا ہی نہیں تھا، بیٹیوں کو بلایا تھا، اسی لیے سید آ گئی۔ اللہ بھی جانتا ہے ازواج کا کام ہی نہیں ہے، یہاں جو خون ہو بس وہی آ سکتا ہے۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے جانے گا؟ تو یہاں پہ اللہ نے بلایا ہی بیٹیوں کو۔ پھر وہاں پہ ایک اور بات بھی ثابت کر دی کہ یہاں پہ بیٹیوں کو بلایا تھا، ایک بیٹی کا لے جانا بتا رہا ہے، اور بیٹیاں نہیں تھیں، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، کہ باقی لبالغ تھیں، خونی بیٹیاں نہیں تھیں، پالی ہوئی بیٹیاں تھیں۔ عزیزان گرامی، اب یہاں امام علیہ السلام کے یہ ابھی میں نے صرف ایک مناظرے کو پیش کیا ہے، میں تو سوچ کے کچھ اور بھی آیا تھا، اگر چلیں گے میرے ساتھ تو اب مامون جو ہے وہ سمجھ گیا کہ بھئی یہ ایک ایک لفظ میں، ایک ایک جملے کے اندر پورا پورا مناظرہ جیت لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ مناظرہ کرنا آسان نہیں ہے، تو اس نے بڑے بڑے علماء کو تیار کیا۔ اب میں نام نہیں لیتا ہوں، بڑے بڑے اس زمانے کے، اب جو بھی اب آپ کہہ لیجیے ٹائٹل لگانا چاہیں، تو جو بھی وہاں پہ اس زمانے کے مفتی رہے ہوں گے ان کو بلاتا رہا۔ اب وہ بھی کہا بھئی ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کرنا، کہ ڈائریکٹ کہو گے مناظرہ کر رہا ہوں تو تمہاری بھی شرمندگی ہوگی اور میری بھی، تو طریقے سے بات کر، طریقے سے بات بھی کرتے۔ امام علیہ السلام اس طرح سے شافی جواب دیتے، اس نے کہا بھئی یہ تو 2 سال میں جتنے میرے درباری تھے وہ سب کے سب ان کے ہو گئے، اور پورے کے پورے خراسان میں تشیع پھیلتا چلا جا رہا ہے، کیا کیا جائے؟ وزیر سے بحث کرنے لگا کہ کوئی منصوبہ بناؤ۔ کہا بھئی بادشاہ سلامت، ایک تو قحط پڑا ہوا ہے، تو ماہرین موسمیات، یہ آج کے جیسے ماہرین موسمیات نہیں، یہ کہتے ہیں کل بارش نہیں ہوگی، ہو جاتی ہے۔ میرے تو کئی ایسے اتفاق ہو چکے ہیں کہ انسان تیاری کر لیتا ہے، اکثر ایکوریٹ ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات غلط بھی ہوتے ہیں۔ اور پاکستان کے ماہرین موسمیات نے تو یہاں تک کہا تھا کہ بھئی یہ ہمارے پاس پہلے مشینیں نہیں تھی تو ہم اندازے سے ہی بتاتے تھے، اب مشینیں آ گئی ہیں تو اب مشینوں سے ایکوریسی آ گئی، تو بغیر مشین کو جو نہ بتا سکتے ہوں وہ کیا ماہر موسمیات ہوا؟ پھر مشینیں تو ہمیں سکھا دو تو ہم بھی چلا لیں گے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اس زمانے کے جو ماہرین تھے وہ واقعا ماہر تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو اب وہ اس نے کہا بھی ذرا سارے ماہرین کو بلاؤ، موسمیات کے ماہرین آئے، کہا بھئی یہ پورے سال بارش نہیں ہوئی، کب ہوگی بارش؟ کہا کہ حضور یہ سال بھی سوکھے کا سال ہی جائے گا، اس میں بھی ڈراؤٹ ہی رہے گا، اس میں بھی بارش نہیں ہوگی۔ کہا اطمینان کر لو، پھر ایک دوسرے سے مشورہ کر لو۔ کہا دور دور آثار ہی نہیں ہے بارش کے، ماہر لوگ تھے اس زمانے کے۔ کہا مطمئن ہو سب؟ کہا کہ اوروں سے مشورہ کر لو، سب سے پوچھا گیا، سب نے کہا بھئی اس سال بارش نہیں ہے۔ اس نے کہا بھئی بہت ہی اچھا، بارش تو ہونے والی نہیں ہے،
ذرا ہمارے ولی عہد سے کہو کہ نماز استسقاء پڑھیں اور دعا مانگ دیں. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. انہوں نے سب کو اپنے ہی جیسا سمجھ رکھا تھا. تو کہا کہ بھئی ایک مرتبہ ہمارے ولی عہد سے کہو دعا مانگ دیں, امام رضا علیہ السلام سے کہو. تو فوراً اس کے دربار سے ایک آدمی گیا, کہا فرزند رسول سال سے زیادہ گزر چکا ہے, بارش نہیں ہوئی, اگر آپ بارش کی دعا مانگ دیتے, نماز استسقاء پڑھ دیتے تو بہت اچھا ہو جاتا. مولا نے کہا آج نہیں پڑھوں گا. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میرے جد رسول خدا اور میرے دادا علی مرتضیٰ کی سیرت ہے, 3 روزے رکھتے ہیں پھر نماز استسقاء پڑھتے ہیں, تو میں بھی 3 روزے رکھوں گا اور پھر اعلان عام کر دینا تیسرے دن نماز استسقاء پڑھوں گا. مامون نے کہا یہ تو ہمارے حق میں جا رہی ہے بات, ہم 3 دن تک پورے خراسان میں اعلان کرا دیں گے, دور دور اعلان کروا دو یہ نماز پڑھانے والے ہیں. توجہ, اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ بارش تو ہونی نہیں, جہاں تک ہو سکے بات پھیلا دو. اس نے ہر گاؤں بستی میں اعلان کرا دیا, چھوٹے بڑے شہروں میں, فرزند رسول امام رضا نماز استسقاء پڑھانے والے ہیں, جو آنا چاہتا ہے آ جائے. جو نہیں مانتا تھا وہ امتحان کے لیے آ گیا, جو مانتا تھا وہ عشق میں آ گیا. سارا خراسان جمع, مامون بہت خوش دربار میں بیٹھا ہے, موسمیات کے جو ماہرین تھے سب کو لے کے بیٹھا رہا. کہا بیٹھے رہو, انہیں بھیج دو. امام نے کہا جتنے لوگ آئے ہیں اکیلے نہ آئیں, بوڑھوں کو بھی لے آئیں, بچوں کو بھی لے آئیں, خواتین کو بھی لے آئیں, اباؤں کو الٹ دو, خواتین سے کہو سروں پہ برقعے لیں, جانوروں کو گھروں سے نکالو, سب میرے ساتھ آ جاؤ. ہم شہر میں نماز نہیں پڑھیں گے, باہر صحرا میں نماز پڑھیں گے. امام ایک مرتبہ سارے کے سارے مجمع کو لے کے آئے. ایک مرتبہ امام نے کہا اللہ اکبر, سارا مجمع کہنے لگا کہ ارے ہمارے دل دہل رہے ہیں, جب یہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو زمین سے پہاڑوں سے لبیک کی صدائیں آتی ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کیا ان کی نماز عام نماز نہیں ہے, لگتا ہے کہ رسول خدا آ گئے ہیں. امام علیہ السلام نے تکبیرات کہنے کے بعد ایک مرتبہ جیسے اللہ اکبر نماز شروع کی, سارے مجمع نے نماز پڑھی. جیسے ہی مجمع بیٹھا تو دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں, سب اٹھ کے بھاگنے لگے. مولا نے کہا نہیں بیٹھ جاؤ, یہ بادل تمہارے لیے نہیں, ساتھ والی بستی کے لیے ہے. نہیں ہے مجمع, نہیں مجمع نہیں ہے اس وقت. امام نے کہا یہ جو اب آ رہے ہیں یہ بادل تمہارے لیے نہیں, ساتھ والی بستی کے لیے ہیں. میں جب تک نہیں کہوں گا تمہارے بادل نہیں آئیں گے. بیٹھے رہو, میری بات سن لو, میں تعارف کروا دوں کون ہوں. امام نے تعارف کروایا. ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر پروردگارہ تجھے میری مظلومیت کا واسطہ. امام نے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا, امام نے کہا یہ جو بادل ہیں تمہارے لیے ہیں, جاؤ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ, یہ بارش برسے گی. جیسے ہی سارے لوگ واپس اپنے اپنے بستیوں میں شہروں میں پہنچے, مامون نے ماہرین موسمیات سے کہا تم نے تو کہا تھا بارش نہیں ہوگی, بارش ہو گئی. کب خدا کی قسم بارش ہونے والی نہیں تھی, یہ ان کی دعاؤں سے ہوئی ہے. مامون نے کہا تم نے مجھے تو بتا دیا, عوام کو نہ بتانا کہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ یہ بارش ہے. امام نے اس انداز سے دعا کی کہ پورا کا پورا خراسان سیراب ہو گیا, سب کی سب جگہوں پہ بارش ہونے لگی. ایک ایسی بارش ہوئی عزیزان گرامی, میں ایک اور پہلو کو اگر